حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں، میں نے تاجدار کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آقا نے فرمایا انما الاعمال بالنیات، اعمال کا دار و مدار انسان کی نیتوں پر ہوتا ہے، جیسی نیت ویسی مراد۔ اور آگے فرمایا کہ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، در حقیقت انسان کے لیے ہوتا بھی وہی کچھ ہے جس چیز کی وہ نیت اور ارادہ رکھتا ہے۔ فَمَنْ كَانَتْ هِجْرَتُهُ إِلَى اللَّهِ وَإِلَىٰ رَسُولِهِ، آقا نے فرمایا جس کسی نے بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کی خالصتاً، تو اس کی ہجرت ہے ہی اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف۔ اور جس نے ہجرت کی دنیا کے کسی ارادے کے ساتھ، چلا تو مکے سے مدینہ کی طرف لیکن دل میں کوئی اور بھی ارادہ تھا، تو آقا نے فرمایا جس شے کے ارادے سے اس نے ہجرت کی تھی اس کے لیے سوائے اس کے اور کچھ بھی نہیں ہے، بس وہی کچھ ہے۔ اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے مثال قائم کر دی، آقا نے فرمایا جس کسی نے کسی کے ساتھ نکاح کرنے کی غرض سے ہجرت کی تو فرمایا اس کو صرف نکاح ملے گا، ہجرت کا اجر اور ثواب نہیں ملے گا۔ حالانکہ نکاح بھی جائز کام ہے، ثواب اور اجر کا کام ہے، لیکن اس کے باوجود بھی آقا فرما رہے ہیں اگر نکاح کی بھی نیت تھی، ارادہ تھا، ملے گا وہی نکاح رب تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ اور اللہ کے رسول کی طرف جو ہجرت کرنے کا اجر ہے وہ نصیب نہیں ہوگا۔ اس لیے اپنی نیتوں کو اپنے کام سے پہلے ٹھیک کر لینا لازم ہے۔ جب بھی کوئی کام کر رہے ہیں، عبادت کا ہے، ریاضت کا ہے، تقوی کا ہے، زہد کا ہے، برا کا ہے، جو بھی کام ہے سب سے پہلے اپنے باطن کو جھنجھوڑنا چاہیے کہ ہمارا باطن اس کام کے حوالے سے کس چیز یا کس ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ کسی دنیاوی غرض سے جڑا ہوا ہے تو یقیناً وہی غرض ہے جس کے ساتھ جڑا ہوا ہے۔ اگر ہمارا مقصد، ہمارا ارادہ، ہمارا اخلاص رب تعالیٰ کی ذات اور اللہ کے رسول کی ذات کے ساتھ جڑا ہوا ہے، چاہے کام چھوٹا کتنا ہی کیوں نہ ہو، رب کریم قیامت کے دن اس کا اجر پہاڑ کی مانند عطا فرمائے گا، بہت بڑا اجر عطا فرمائے گا۔ اپنی نیتوں کو جوڑ لینا بہت ضروری ہے۔ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرمانے لگے لوگوں اگر کوئی میدان جنگ میں بھی مر جائے تو آپ نے فرمایا اس کو شہید نہ کہا کرو، یہ نہ کہو کہ یہ یقیناً شہید ہے، نہیں بلکہ یہ کہا کرو کہ اللہ کی راہ میں مرنے والا شہید ہوتا ہے اور اس کو رب کریم کل قیامت کے دن جنتوں سے نوازتا ہے۔ یہ نہ کہو کہ یہ شہید ہے، ہو سکتا ہے اس کی نیت کسی اور شے کے ساتھ جڑی ہوئی ہو۔ اب یہ دیکھیں کہ صحابہ کرام کی نگاہ کیمیاگری کا کتنا بڑا عظیم کام کرتی تھی۔ وہ کہتے کہ ہم کسی کر کیوں کوئی فتویٰ دائر کر دے، کسی انسان کو کسی شے کے ساتھ جوڑ دے۔ انسان کو کسی شے کے ساتھ جوڑتی ہے تو اس کی نیت اور اس کا اخلاص جوڑتا ہے۔ ایک آدمی نماز پڑھتا ہے، صدقہ کرتا ہے، خیرات کرتا ہے، کوئی بھی کام کرتا ہے، اگر اس میں ملاوٹ ہوگی ذرا برابر دنیا میں دکھلاوے کی، ساتھ دوست کھڑے ہیں چل رہے ہیں کہ راستے میں منگتا آ گیا، سائل آ گیا، سوال کرتے کرتے 10 روپے جیب سے نکالے ایسے دے دیے، اب دل میں ارادہ یہ تھا کہ نہیں دوں گا تو دوست کیا کہیں گے، یہ مانگنے پر کچھ نہیں دیتا، حالانکہ دی خیرات اللہ کے نام پر، لیکن ارادہ یہ تھا کہ یہ سامنے والے یا ساتھ والے کیا کہیں گے، تو یقیناً بس انہی سے عزت ملے گی، رب کی بارگاہ میں کچھ نصیب نہیں ہوگا۔ اگر رب کریم کی بارگاہ میں اجر پانا چاہتے ہیں، رب کریم کی بارگاہ میں جنتیں پانا چاہتے ہیں، تو اپنے اخلاص کو، اپنی نیتوں کو، اپنے ارادوں کو، باطن کو، اپنے اندر کو مکمل طور پر رب کریم کی ذات کے ساتھ جوڑنا ہو۔ یہ جو ہم سوچتے ہیں نا کہ یہ دنیا کیا کہے گی یا دوست کیا کہیں گے، یہ دیکھنے والے کیا کہیں گے، یہ یقیناً ہمارے عمل میں، ہمارے کردار میں، ہماری سیرت میں ریا کو شامل کرتا ہے۔ اور ریا ایک ایسا خطرناک جال ہے شیطان کا جو انسان کو تہس نہس کر کے رکھ دیتا ہے، صرف اعمال کو ہی نہیں ایمان کو بھی خراب کر کے رکھ دیتا ہے۔ یہ ریاکاری ایک ایسا عمل ہے جتنے بڑے اعمال کر لیں تو اس میں تھوڑی سی ملاوٹ ہی کیوں نہ آ جائے، وہ سارے کے سارے اعمال تباہ و برباد ہو جاتے ہیں۔ اگرچہ عمل چھوٹا ہی کیوں نہ ہو لیکن ہو اخلاص کے ساتھ، رب کریم کی بارگاہ میں وہ ایسے داخل ہوتا ہے کہ آسمانوں کی چھاتیوں کو چیر کر جاتا ہے۔ رب کریم اس کو مقبول بھی کرتا ہے، سنتا بھی ہے، دیکھتا بھی ہے کہ یہ میرے بندے کی طرف سے خالصتاً میرے لیے تھا۔ اب اس حوالے سے چھوٹی سی حدیث پاک آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے فرمایا جس کسی نے خوشبو لگئی دنیا کے ارادے سے، دنیا کی چاہت کے لیے، لوگوں کے دکھلاوے کے لیے تاکہ لوگ مجھ سے خوشبو سونگیں، تو فرمایا کل قیامت کے دن اس کے بدن سے مردے جانور، مردار کی بدبو ہوگی، مردار کی بدبو ہوگی اس کے بدن سے،
اور فرمایا جس نے اللہ اور اللہ کے رسول کی خاطر لگئی تو کل قیامت کے دن اس کا بدن معطر ہوگا، کستوری کی خوشبو ہوگی۔ یہ نیت جوڑتی ہے نا۔ اب ایک آدمی کا نیت ارادہ دنیا داری کے لیے تھا، دوستوں کے لیے تھا، دکھلاوے کے لیے تھا، لوگوں کو سگانے کے لیے تھا، تو بس وہی کچھ ہے۔ اگر ارادہ کیا کہ یہ اللہ اور اللہ کے رسول کو پسند ہے، اللہ کے محبوب اسے پسند فرماتے تھے، لگاتے تھے، یہ آقا کی سنت ہے، آقا کی سنت سمجھ کر لگائی، تو کل قیامت کے دن ماحول بھی معطر ہو جائے گا اور اجر بھی نصیب ہو جائے گا، اس کا بدن کستوری کی خوشبو کی طرح مہک رہا ہوگا۔ سو دعا ہے کہ رب کریم ہمارے اعمال کو، ہمارے کردار کو، ہماری سیرتوں کو، ہمارے جتنے بھی کام ہیں سب کو اللہ اور اللہ کے رسول کے ساتھ جوڑ دے۔